الرحمن الرحیم حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن شریح بن نعمان وکان رجل صدق عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی بعوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء۔ ابو اسحاق سبیعی شریح بن نعمان سے روایت کرتے ہیں۔ شریح بن نعمان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وکانا رجلا صدقن، یعنی یہ صدوق تھے۔ رجلا صدقن یہ الفاظ تعدیل میں سے، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور اس کا کان خوب غور سے دیکھ لیں، کہ اس کی آنکھ اور کان میں عیب نہ ہو، اچھی طرح سے ہم یہ دیکھ لیں، اور ہم کسی اندھے جانور کی قربانی نہ کریں، ولا مقابلہ اور نہ ہی مقابلہ کی قربانی کریں، نہ مدابرہ کی، نہ خرقہ کی، نہ شرقہ کی۔ ان سارے الفاظ کی تشریح اسی حدیث میں آ رہی ہے۔ قال زہیر، زہیر کہتے ہیں فقلت لأبی اسحاق، تو میں نے ابو اسحاق سبیعی سے کہا اذکرا اضباء، یعنی آپ کے شیخ شریح بن نعمان نے کیا اضباء کا بھی ذکر کیا کہ اضباء کی بھی ہم قربانی نہ کریں؟ اضباء یعنی جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ قال لا، ابو اسحاق سبیعی نے فرمایا کہ نہیں، اضباء کا ذکر نہیں کیا۔ قلت، میں نے کہا فمل مقابلہ، مقابلہ کیا ہے؟ یعنی اس حدیث میں جو نہیں کا ذکر ہوا کہ مقابلہ کی قربانی نہ کریں، یہ مقابلہ کیا ہے؟ قال، فرمایا یقطع طرف الاذن، یعنی جس جانور کا کان آگے سے کٹا ہوا، سامنے سے کٹا ہوا، اسے مقابلہ کہا جاتا ہے۔ فقلت، میں نے پوچھا فمل مدابرہ، مدابرہ کیا ہے؟ قال، فرمایا یقطع من مؤخر الاذن، جس جانور کا کان پیچھے سے کٹا ہوا۔ قلت، میں نے پوچھا فما الشرقہ، شرقہ کیا ہے؟ قال، فرمایا تشق الاذن، جس کا کان چیر دیا گیا، یعنی بیچ سے اس کا کان چیر دیا گیا۔ قلت، میں نے پوچھا فمل خرقہ، خرقہ کیا ہے؟ قال، فرمایا تخرق اذنها للسمت، جس کا کان علامت کے لیے
پھاڑ دیا جائے یعنی چیر دیا جائے کہیں سے بھی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور کا کان تھوڑا سا بھی اگر کٹا ہے، آگے سے یا پیچھے سے یا بیچ میں کان چرا ہوا ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، کیونکہ صاف طریقے سے یہ ارشاد ہے کہ لا نضحی بعورا ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا خرقہ ولا شرقہ، صاف طریقے سے ارشاد ہے کہ جانور کانا نہ ہو، اس کا کان نہ آگے سے کٹا ہو نہ پیچھے سے کٹا ہو نہ بیچ میں اسے چیرا گیا ہو، صاف طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر جانور کا کان زیادہ مقدار میں کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کٹا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی۔ اب وہ زیادہ کی مقدار کیا ہے، اس کے تعلق سے کل بیان ہوا کہ بعض فقہا نے نصف کو زائد کہا ہے، زیادہ کہا ہے، جبکہ قول مفتابہی یہ ہے کہ ثلث یہ زیادہ، یعنی 1/3 اگر کان کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے کتاب الوصایا میں ایک حدیث شریف آ رہی ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الثلث کثیر، یعنی ثلث یہ کثیر، لہٰذا اگر 1/3 کان کٹا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر عیب کثیر ہے، اس لیے اس کی قربانی نہ ہوگی۔ اس حدیث شریف میں جو یہ ارشاد ہوا کہ لا نضحیہ، یعنی ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں، تو یہ نہی تنزیہ پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ نہی تنزیہ پر، یعنی اصل یہ ہے کہ قربانی کا جانور عیب سے محفوظ رہنا چاہیے، اور قلیل مقدار میں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کا کان چرا ہوا ہے قلیل مقدار میں، تو قربانی ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ تو یہ نہیں محمول ہے کس پر؟ نہی تنزیہ پر محمول۔ لیکن عورا کے تعلق سے اس سے پہلے حدیث شریف آئی ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، جس میں ایک عورا کا بھی بیان ہے کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ تو چونکہ عورا کے تعلق سے ایک دوسری صریح حدیث آئی ہے، اس لیے عورا کے تعلق سے جو نہیں وارد ہے وہ تو اپنی اصل پر باقی ہے، مگر باقی جو مقابلہ، مدابرہ یا خرقہ یا شرقہ سے نہیں کا بیان ہے، تو یہ نہیں تحریم پر محمول نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں تنزیہ پر محمول ہے۔ کیونکہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ یعنی معمولی نقص یہ جانوروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ اب مثلاً 2 جانور ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ سینگ کی خراش دوسرے جانور کو لگ جائے اور ہلکا سا چیرا لگ جائے، اس کی جلد پھٹ جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ 2 جانور آپس میں لڑ رہے ہیں، اب کان میں سینگ لگ گئی تو اس کی وجہ سے کان ذرا سا اس میں شگاف پڑ گیا، تو معمولی جو عیب ہوتا ہے، جانور عموماً محفوظ نہیں ہوتے ہیں اس سے، اس لیے معمولی اگر عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، البتہ چونکہ اصل یہ ہے کہ قربانی کا جانور عیب سے محفوظ رہنا چاہیے، اس لیے اس کی قربانی
مکروہ ہوگی مگر وہ مکروہ تنزیہی، اور آدمی بچنا چاہے تو مکروہ تنزیہی ہونا بھی بچنے کے لیے بہت کافی۔ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے مکروہ تنزیہ، بلکہ آدمی غور کرے اس کے معنی پر تو مکروہ تنزیہ ہونا ہی بہت بڑی بات۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جیسے آپ میں سے کسی سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم تو مکروہ تنزیہی لگتے ہو، یا تم مکروہ لگتے ہو، بڑا مکروہ آدمی ہے، تو کتنی سخت بات ہو جائے گی، ہوگی نا سخت بات۔ اس لیے آدمی بچنا چاہے تو مکروہ تنزیہی ہونا بھی بہت ہے، اس کی معنویت پر غور کرے کہ اس کا کیا معنی ہے، تو آدمی کے بچنے کے لیے وہی کافی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن جری بن کلیب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی باذباء الاذن والقرن۔ قتادہ ابن دعامہ سدوسی جری ابن کلیب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے جس کا کان کٹا ہوا یا اس کی سینگ کٹی ہوئی ہو۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جری، یعنی اس حدیث کے رجال میں جو جری ابن کلیب ایک نام ہے، تو جری ابن کلیب یہ سدوسی ہیں، بصری ہیں، لم یحدث عنہ الا قتادہ، ان سے صرف قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے حدیث روایت کی۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو یا سینگ اس کی کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی ممنوع ہے، مگر قرن کے تعلق سے یعنی سینگ کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے یا کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اوپر سے کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کان اگر 1/3 کٹا ہوا ہے تب تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم اگر کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام عن قتادہ قال قلت یعنی لسعید بن المسیب مل اعظب۔ ہشام دستوائی قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے کہا، یعنی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا مل اعظب، یعنی حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ نہا ان یضحی باذباء الاذن والقرن، تو یہ اعظب کیا ہے، یعنی کتنی مقدار میں اس کا کان کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قال النصف فما فوقہ، فرمایا کہ آدھا کٹا ہو یا اس سے زیادہ، مگر یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی رائے ہے، جبکہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر 1/3 کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ثلث کو حدیث شریف میں کثیر کہا گیا ہے۔ باب البقر والجزور عن کم تجزی، یہ باب اس بیان میں ہے
کہ بقر اور اونٹ کتنے لوگوں کی طرف سے کافی، یعنی اس میں کتنے لوگوں کی شرکت ہو سکتی۔ اس بارے میں جو احادیث کریمہ ہیں ان سے صاف یہ ظاہر ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 تک کی شرکت ہو سکتی، جبکہ چھوٹے جانور میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے پہلے جو حدیثیں ایسی آئی ہیں کہ میڈھے میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرکت ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈھے کی قربانی فرمائی، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ ھذا انی وعمن لم یذح من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور ان لوگوں کی طرف سے ہے جس نے میری امت میں قربانی نہیں کی۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے جانور میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، مگر اس کی توجیہ و تعویل بیان ہو چکی ہے کہ اس سے مراد ثواب میں شریک کرنا۔ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حشیم قال حدثنا عبد الملک عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نتمتع فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذبح البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 نشترک فیہا۔ عبد الملک عطا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حج تمتع کرتے تھے۔ کننا نتمتع، ہم حج تمتع کرتے تھے۔ یہاں پہ اگرچہ نتمتع کا لفظ ہے، مگر امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں یہ تحقیق فرمائی ہے کہ تمتع کا 2 معنی آتا ہے۔ ایک معنی خاص جسے اصطلاح فقہا میں حج تمتع کہا جاتا ہے، اور دوسرا معنی عام جو اپنے عموم کی وجہ سے حج قران کو بھی شامل ہے، یعنی اس معنی عام میں حج تمتع اور حج قران دونوں شامل۔ اس لیے اس طرح کی حدیثوں سے اس بات پر دلیل نہیں لائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا، بلکہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحقیق فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا۔ تو یہاں نتمتع سے معنی عام مراد، یعنی عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کرنا، یعنی ایک ہی سال میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کرنا، یہ معنی ایسا ہے کہ دونوں کو شامل۔ حج تمتع میں آدمی عمرہ کا احرام میقات سے باندھتا، اور پھر اس کے بعد حج کا احرام، یعنی عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام حدود حرم میں کہیں سے بھی وہ باندھتا۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام شریف سے باندھے، مگر حدود حرم میں کہیں سے بھی وہ حج کا احرام باندھ سکتا، اسے حج تمتع کہا جاتا۔ اور حج قران کا مطلب ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام میقات سے ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قران کہتے ہیں۔ تو اس میں بڑی طویل بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا یا حج قران فرمایا یا حج افراد فرمایا۔
یہ طویل بحث آپ کو دیکھنی ہے تو فتح القدیر کا مطالعہ کیجیے، اس تفصیل اور تحقیق کے ساتھ شاید کسی اور کتاب میں یہ بحث نہ ملے۔ فرماتے ہیں نذبح البقرۃ عن سبعۃ، ہم بقر کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے کرتے تھے، والجزور عن سبعۃ، اور اونٹ کی قربانی ہم 7 لوگوں کی طرف سے کرتے، نشترک فیہا، جس میں ہم شریک ہوتے۔ تو قربانی میں جتنے بھی شرکا ہوں سب کی نیت تقرب کی ہونی چاہیے۔ اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیت صرف گوشت لینا، تو اب کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ سب کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تقرب کی۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا، بلکہ مختلف قسم کے تقرب اس میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے بعض شرکا نے قربانی کی نیت کی اور بعض نے عقیقہ کی نیت کی، تو قربانی ہو جائے گی۔ انواع تقربات میں سے کوئی بھی تقرب ہو، اس کی نیت کی جا سکتی۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اور ممکن ہے آ بھی چکا ہو، کہ انواع تقربات میں سے ایک تقرب ہے ولیمہ۔ یہ ہمارے بتانے سے یہ سوال ذہن میں آیا، تواضع سے کام مت لیجئے گا۔ ولیمہ کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی صراحت متون میں نہیں ملتی ہے۔ اس کا تو ذکر ملتا ہے کہ انواع تقربات میں سے کسی بھی نوع کی وہ نیت کر لے، مگر ولیمہ کے تعلق سے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار میں بحث فرمائی کہ ولیمہ کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ساری بحثوں کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنا موقف یہ بیان فرمایا ہے کہ ولیمہ بھی چونکہ ایک قسم کا تقرب ہے، یہ بھی ایک قسم کا تقرب ہے، کہ حدیث شریف میں آیا کہ اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری تمہیں ولیمہ میں ذبح کرنی پڑے، مگر ولیمہ کرو۔ تو ولیمہ ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اگر کوئی ولیمہ کی نیت کرے تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے، اور قربانی کی نیت کرنے والوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا موقف بیان فرمایا، جبکہ یہ اس لحاظ سے بھی بحث کی گئی ہے کہ جہاں تک بات عقیقہ کی ہے تو عقیقہ کے لیے تو بہرحال جانور چاہیے۔ صاف اور صریح طریقے سے ارشاد ہے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ شاتان مکافیتان، تو اس میں تو بہرحال جانور چاہیے، جانور مطلوب ہے۔ لیکن خاص دعوت ولیمہ کے لیے گوشت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولیمہ میں آپ گوشت کا اہتمام نہ کیجیے، روٹی اور ترکاری کا اہتمام کر دیجئے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے گوشت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دودھ پلا دیجئے، مٹھائیاں کھلا دیجئے ولیمے کے نام پہ،
ولیمہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ خاص یہاں پہ کوئی جانور مطلوب نہیں، گوشت مطلوب نہیں ہے کہ آپ ولیمہ میں گوشت ہی کھلائیے، کچھ بھی آپ کھلا سکتے ہیں ولیمہ میں۔ تو اس لحاظ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا قیاس عقیقہ پر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان شرکاء میں کوئی اگر ولیمہ کی نیت کرے تو اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بحث کی ہے اس میں، اور اپنا موقف انہوں نے یہی بیان کیا، پھر فرمایا کہ لیحرر، یعنی یہ لکھا جانا چاہیے۔ کیا مفتہ بہی؟ اب بتایا جو علامہ شامی نے لکھا ہے وہ بتا دیا آپ سے، اور متون میں یہ مسئلہ مذکور نہیں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا حماد عن قیس عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن ابی الزبیر المکی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سات لوگوں کی طرف سے اونٹ کو نحر کیا اور 7 لوگوں کی طرف سے بقر کی قربانی کی۔ بابن فی الشاۃ یضحیٰ بہا عن جماعۃ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ بکری کی قربانی ایک جماعت کی طرف سے کی جائے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا یعقوب یعنی الاسکندرانی عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ فی المصلی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں نماز میں حاضر تھا۔ فلما قضا خطبتہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے، نزلا من منبرہ، تو حضور منبر سے اترے، وَأُتِيَا بِكَبْشٍ، اور ایک میڑھا لایا گیا، فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس کی قربانی فرمائی اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس حدیث شریف کا مقصود ثواب میں شریک فرمانا، لہٰذا اس سے اس بات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ چھوٹے جانور میں بھی شرکت ہو سکتی، ورنہ جو لوگ، جیسے اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، 7 تک کی شرکت ہو سکتی ہے چھوٹے جانور میں بھی، خود وہ بھی اس کو دلیل اپنے لیے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو اس میں 7 ہی نہیں بلکہ 7,000 نامعلوم کتنے لوگ اس کے اندر آ جائیں گے صبح قیامت تک کے لیے، جبکہ اس کے قائل تو خود بھی نہیں ہے کہ 7 سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے